नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी। सज्जाद जमाने में हक का वली था, सज्जाद जमाने में हक का वली था। शाम के बाजार में सज्जाद अली था। सज्जाद जमाने में हक का वली था, शाम के बाजार में सज्जाद अली था। कांपती क्यों ना यजीद तेरे दरबार की दीवारें, कांपती क्यों ना यजीद तेरे दरबार की दीवारें। जंजीरों में जकरा मगर वो शेरे जली था। मुल्तमिस हूँ वकील हक ज़हरा मुबल्लिग वलायत अली जनाब अल्लामा असद अब्बास हैदरी और फैसलाबाद कायम फज़ाइल मुसाहिब आले मोहम्मद बयान करें। तो मेरे साथ चंद नारों का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। जनाब अल्लामा असद अब्बास हैदरी और फैसलाबाद। अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على وتحية والكرام على سيد أصل ما في الوجود سير الله في كل موجود نقطة دولة الوجود صاحب دواء الحمد ومقام المحمود سيدنا ومولانا على سكلين جد الحسن والحسن والقاسم سبحان اللہ. الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. صلاة كريم. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ نادی زیادہ ہیں، آواز بہت کم ہے، سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد و آل محمد صلوات کریں. دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ فرش ادا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. آپ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل گئے ہیں پروردگار ہر قدم کے صدقے آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عنایت فرمائے. اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. یا پروردگار ہماری سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے والی برحق امام محمد مہدی اجل اللہ خواجہ کا دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات کریں. جو بندے تھکے نہیں ہیں وہ باواز بلند صلوات کریں. صاحبان عقل و فہم، متمسکین باب العلم، موالیان حیدر کرار. پڑھنا میں نے اللہ جانے کیا تھا، لیکن قبلہ ایک جملہ کہہ گئے ہیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ اسے کمپلیٹ نہیں کر سکے. میں کوشش کروں گا اسے کمپلیٹ کروں. انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ اہل بیت ہونے کے لیے سیدہ سے نسبت ضروری ہے. اسی بات کو میں لے کر چلوں گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ بازار ہے، چوک ہے، کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جو میرے سنی بھائی سن رہے ہیں یا بیٹھے ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شیعہ اور سنی بھائی ہیں. ہمارا آپس میں تعلق ہے، ہمارا ریلیشن ہے. شیعہ اور سنی اسلام کے دو بازو ہیں. اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں یہ رونے کو عبادت سمجھتے ہیں اور ہم جو ہیں ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں.
بات دیجیے گا, ہم ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں, اور ویسے بھی ہم یہ کب کہتے ہیں کہ سارے ماتم کرو, جب تک سمجھ میں نہ آئے نہ کرو. پہلے حق بات پہچان کر, پھر ماتم کر. صدقے کیا بات ہے, حق سے باطل کی پہچان. آپ سلامت رہیے. اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا مجمع بیدار بیٹھا ہے, انشاءاللہ. لیکن آپ کا پھر بھی مزاج چیک کرنے کے لیے اپنا موضوع بعد میں شروع کروں گا, لیکن 2 جملے سنیے گا, اس کے بعد میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں. اور میں اس امید پہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ سارے جملوں کے خریدار بیٹھے ہیں. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. کیا بات ہے یار, جاگنا یار, جاگنا, خدا کے نام پہ بہت عظیم جملہ دینے لگا ہوں. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. جب تک پورا مجمع میرے ساتھ نہیں مل جاتا میں اسی جملے کو دہراتا رہوں گا. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. زندگی میں پہلی مرتبہ جڑا والا حاضر ہوا ہوں اور پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں, اور جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور جنت بنا دے اسے بہلول کہتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے یار. آخری بھائی تک مل کے بولے حیدری. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور جنت بنا دے اسے بہلول کہتے ہیں. ارے بھائی بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, اس بات اس سے آگے ہے. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور جنت بنا دے اسے بہلول کہتے ہیں. پورا پنڈال اٹھ کے بولے, داد کا حق ادا نہیں ہوتا, بیٹھے بیٹھے بابا کہہ دو میں راضی ہوں. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور جنت بنا دے اسے بہلول کہتے ہیں. اور جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور آدم بنا دے اسے علی کہتے ہیں. جنت بن گئی. سبحان اللہ, کیا بات. یہ خدا کی قسم, یہ سادات کی کیا بات. میں الحمدللہ استاد والا ہوں اور سید کی دعا سے سبحان اللہ. چلیں جی, میں ضروری سمجھتا ہوں آپ نے بات کہہ دی ہے. اب میں آغاز ہی اپنے استاد کے جملے سے کرنے لگا. آپ میرے استاد کو شاید جانتے ہیں, علامہ زیگم عباس مجتبائی صاحب. ان کے جملے سے ہی آغاز کرنے لگا ہوں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, کہ مجھ اللہ کا انبیاء سے کلام کرنے کا انداز یہ ہے. توجہات میری طرف ہیں. انداز یہ ہے, سٹائل یہ ہے, طریقہ یہ ہے, میں کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرتا ہوں, کسی کے پاس فرشتہ بھیج کے کلام کرتا ہوں, اور کسی کے پاس پردار رکھ کے کلام کرتا ہوں. پردار رکھ کے کلام کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبی یہ کہہ سکتے ہیں, 1.25 لاکھ نبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن سے اللہ بولا ہے. یعنی آدم کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے, نوح کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے, ابراہیم کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے, اسماعیل کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے, داؤد کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے, ہود کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے, یحییٰ کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے, یونس کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے, موسیٰ کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے, عیسیٰ کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے. یعنی 1.25 لاکھ تیرا جگر پھٹ کے زبان پہ علی نہ آئے تو غازی نے ممبر بخشا کیوں ہے. یعنی 1.25 لاکھ نبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن سے اللہ بولا ہے, اور تیرا مولا علی وہ ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے کہ تم وہ ہو جن سے اللہ بولا ہے, ہم وہ ہیں جن کے لہجے میں اللہ. سلامت رہے, کیا کہنے کا ہاتھ ہوگی.
اللہ نے نہیں مانے بازا ہے دریا کیا بات ہے جن کے لہجے میں میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اسی بات کو جوڑتے ہوئے کیا بات اس کا مطلب لسان اللہ تو علی ہوا نا اور دیکھیے 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کا لقب نہیں ہے لسان اللہ صرف علی کا لقب ہے لسان اللہ کی زبان یہی تو وجہ تھی مولا علی سے پوچھا گیا تھا یا علی 1.25 لاکھ نبیوں میں اللہ نے کسی کو اپنی زبان نہیں کہا صرف تجھے کہا کہ تو لسان اللہ ہے یا علی مسکرا کہتے ہیں کھول کے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے کہتا ہے سرکار میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آدم صفی اللہ ہے لسان اللہ نہیں نوح نجی اللہ ہے لسان اللہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے لسان اللہ نہیں عیسیٰ روح اللہ ہے لسان اللہ نہیں یا علی 1.25 لاکھ نبیوں میں اللہ نے کسی کو اپنی زبان نہیں کہا صرف تجھے کہا کہ تو میری زبان ہے کہ تو لسان اللہ ہے یا علی یہ اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا علی مسکرا کے کہتے ہیں اللہ نے مجھے لسان اللہ اس لیے بنایا تاکہ یہ زبان اس لائق ہو جائے کہ بطول سے بات کر سکے کیا کہنے یہ اپنی بھائی تک مل کے بولے حیدری زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا تیری گوڑی 14 سالہ نعرہ حیدری لسان اللہ اس لیے بنایا کیا کہنے تاکہ یہ زبان اس لائق ہو جائے کہ بدل سے بات کر سکے اور سمجھ میں میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن پڑھنے سے پہلے یہ پچھلے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری تو ہڈی میں نہیں آ رہی اگلے جملے تے آئی جائے گی ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ 15-20 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ اجازت ہے میں اب مجلس شروع کروں خطبہ کے بعد میں نے بڑی ہی شعرۂ آفاق آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں کیونکہ موضوع تو آپ کو پتہ چل گیا لیکن پھر بھی میں اس بندے کو سلام کروں گا جو ترجمہ سمجھ کے بولے گا اللہ کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم آیت پہ غور کریں اللہ قسم کھا رہا ہے بندہ قسم نہیں کھا رہا وہ کھا رہا ہے جس کی زمانہ قسمیں کھاتا ہے یعنی کوئی ایسی ویسی کوئی عام ہستی نہیں وہ قسم کھا رہا ہے جس کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں اور آپ کو پتہ ہے قسم کھانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں قانون ہوتے ہیں کچھ طریقے ہوتے ہیں قسم اپنے سے یا افضل کی کھائی جاتی ہے یا قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کے ساتھ بندے کو بہت زیادہ پیار ہو یعنی قسم افضل کی کھائی جاتی ہے مفضول کی نہیں کھائی جاتی قسم اعلیٰ کی کھائی جاتی ہے کمتر کی نہیں کھائی جاتی قسم صاحب عزت کی کھائی جاتی ہے ادنا کی نہیں کھائی جاتی میں نے ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا اور نتیجہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا اسے وصول کیجئے اللہ کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے اترتے ہیں سبحان اللہ مرحبا مرحبا کیا کہہ دے گا کیا کہنے ہاتھوں مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے اترتے ہیں مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں تو آج اس پڑھے لکھے ماحول کے سامنے حسین کا چھوٹا سا ذاکر حسین کے عزادار ماتمیوں کے سامنے یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ دہلیز سیدہ کے علاوہ کوئی دہلیز دکھاؤ جہاں ستارے اترتے ہوں جہاں ستارے سجدہ کرتے ہوں جہاں ستارے نازل ہوتے ہوں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے اللہ قسم کھائے تو دہلیز زہرا کی قسم صدقے
اللہ قسم تو دہلیز زہرا سبحان عظمت زہرا بعد میں سبحان سبحان پہلے تو دہلیز زہرا کو سمجھنا ہے کہ دہلیز زہرا کی عظمت کیا ہے، دہلیز زہرا کی شان کیا ہے. تو انہوں پتا ہے کہ میں اپنے استاد ورگوں میں انہوں لیسن ہر ویلے یاد ہے. میری کوئی بری عادت سمجھ لو کوئی وے کہ میں اپنے استاد ورگوں نام میں سا لینا نام میں لینے دینا تھکنا نہیں، کیونکہ تمہید میں کرتا نہیں ہوں. اور ایسے پڑھے لکھے ماحول کے سامنے تمہید کروں یہ تو ویسے توہین ہوگی آپ کی. میں ڈائریکٹ جملہ کہوں گا. عظمت زہرا کیا ہے؟ بات کی بات ہے. دہلیز زہرا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں دہلیز زہرا کی عظمت کیا ہے، دہلیز زہرا کی شان کیا ہے، دہلیز زہرا کا رتبہ کیا ہے، دہلیز زہرا کا مرتبہ کیا ہے. آپ بتاؤں دہلیز زہرا کی شان کیا ہے. دہلیز زہرا پر سلمان رہتا ہے، دہلیز زہرا پر ابو ذر رہتا ہے، دہلیز زہرا پر فضا رہتی ہے. اب مجھے کوئی بندہ بول کے بتائے کہ کبھی جناب سلیمان نے کہا ہو یا علی میں عرش پہ جانا چاہتا ہوں، یا علی میں عرش کی سیر کرنا چاہتا ہوں، یا علی مجھے عرش پہ لے کے جائیے. کبھی جناب ابو ذر نے کہا ہو یا علی میں عرش پہ جانا چاہتا ہوں. کبھی جناب فضا نے کہا ہو کہ یا علی میں عرش کی سیر کرنا چاہتی ہوں، مجھے عرش پہ لے کے جائیے. مجھے عزت علی کی قسم ہے ادھر والے ادھر نہیں جاتے مگر ادھر والے ادھر آتے ہیں. کبھی درزی بن کے کبھی اسیر بن بے نیازی کر رہے ہیں میرے ساتھ. کیا بات ہے کیا بات ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو عزت زہرا کے لیے بلند ہو رہے ہیں. آخری بھائی تک مل کے بولیں حیدری. کبھی اسیر بن گئے، کبھی درزی بن گئے، کبھی فقیر بن گئے. آپ جانتے ہیں پورا واقعہ میں نے نہیں پڑھنا. آپ جانتے ہیں کہ فرشتے آئے تھے، روٹیوں کا سوال کیا تھا اور روٹیاں لے کے گئے تھے. اور روٹیاں وہ لے کے گئے ہیں جنہیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی فرشتوں نے روٹیوں کا سوال کیا ہے. کیا بات. مجمع مجھ سے پہلے جانتا ہے کہ تہاڈی مہربانی میرا نتیجہ نہ کھول دے. یعنی فرشتے روٹیوں کا سوال کرتے ہیں. چلو میں ایک مثال عرض کر دینا تمہیں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، قبلہ مجھے آواز دیتے ہیں مجاز صاحب اسد بھائی پہلے آ کے چائے پی لو پھر مجلس پڑھ لینا. تو اڈا کی خیال ہے میں چائے پینے چلا جاؤں گا؟ نہیں نہیں نہیں. کیوں؟ وجہ جانتے ہو وہ ہے کمتر کام، یہ ہے افضل کام. وہ ہے کمتر کام، یہ ہے افضل کام. اب اللہ جانے کون سمجھ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے کمتر کام، یہ ہے افضل کام. جو افضل کام ہوتا ہے وہ پہلے کیا جاتا ہے. اب فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. اللہ کی آواز ہے کہ اے فرشتوں اس عبادت کو چھوڑو دہلیز زہرا سے مانگو، اس عبادت کو چھوڑو دہلیز سیدہ سے مانگو. اب فرشتے آئے دہلیز زہرا پر اور روٹیوں کا سوال کر کے پوری کائنات کو بتا دیا کہ عقل کے اندھو دہلیز زہرا سے مانگنا بدعت نہیں فرشتوں کی عبادت ہے. صدقے صدقے حیدری. سبحان اللہ. دہلیز زہرا سے مانگنا. مالک کائنات کی عطا ہے فاطمہ، نبی کے بے حساب سجدوں کی جزا ہے فاطمہ. پوچھا ملک نے مالک سے کیا ہے فاطمہ، ملا یہی جواب کان رسالت کی پہچان ہے فاطمہ. نعرہ حیدری. کیا کہنے. فرشتوں نے آ کے بتا دیا کہ ان کی دہلیز سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت ہے. فرشتوں کی. عبادت. آپ فرشتے آئے ہیں نا فقیر بن کے کبھی درزی بن کے. چلیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی میرے بات ذہن میں آگے ہوتا تھا. 1,24,000 انبیاء ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن میں اسے ولایت علی کے نشے میں تھوڑا سا شیریں کر کے پیش کرنے لگا. بسم اللہ بسم اللہ. 1,24,000 انبیاء ہیں کل. جی. پھر ان میں سے 313 بڑے رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تلک رسول میں فضل کو بعضم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا. یعنی اللہ نے بنائے ہوئے نبی برابر نہیں. پوری بات نہیں میں نے کہا. یعنی 1,24,000 انبیاء ہیں، پھر ان میں سے 313 رسول ہیں، اور پھر ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم ہیں، اور پھر ان 5 اولو العزموں میں سے ایک خاتم النبیین ہے.
اب یہ ایسا کیوں ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ابھی یوں آپ کے سامنے یوں کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں۔ جو فرشتے کو سنے اسے نبی کہتے ہیں، جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا درزی بن گیا ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ اے سلامت رکھیں یہ ہاتھ، کیا بات ہے یار۔ بسم اللہ، ذاکر صاحب تشریف لے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ علی 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 نمبر کا مولا علی علی سب کا مولا علی علی ہم سب کا مولا علی علی کعبے کا گوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی نعرہ حیدری، جس کا درزی بن گیا ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم ہیں، اور ان میں سے ایک خاتم النبیین ہے۔ بات یہاں پہ روکنے لگا ہوں، ایک اور بارڈر کھل گیا خدا کی قسم، وہ بتانے لگا ہوں۔ بات یہیں پہ رکی ہے، جس کا درزی بن گیا ہے، جس کے بچوں کا درزی بن گیا ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ ادھر بات روکی ہے، تھوڑا سا آپ کو سائڈ پہ لے کے جا کر شارٹ کٹ سے واپس آنے لگا ہوں۔ دیکھیے 1,24,000 انبیاء ہیں، پھر ان میں سے 313 بڑے رسول ہیں، پھر ان 313 بڑے رسولوں میں 5 اولو العزم ہیں، اور 5 اولو العزموں میں سے ایک خاتم النبیین ہے، ایک خاتم النبیین ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں 313 رسول، 313 رسولوں میں 5 اولو العزم، اور 5 اولو العزموں میں سے ایک خاتم النبیین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی، قبلہ تائید کرے گی، 1.25 لاکھ نبیوں کی یہ طاقت نہیں ہے، یہ جرت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے ہم 313 رسولوں جیسے، 313 رسولوں کی یہ ہمت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکیں ہم 5 اولو العزموں جیسے، اور 5 اولو العزموں کی یہ طاقت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکیں ہم زہرا کے بابا مصطفیٰ جیسے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کی قسم 1.25 لاکھ نبی جس جیسے نہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو بالکل محمد جیسا ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ مرتضیٰ کہتے ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے، مجھ سے پوچھو صدواس کہاں لکھا ہے؟ کیا شیعوں کی اصول کافی میں؟ کیا سنیوں کی بخاری میں؟ ان کو چھوڑو، ہمارے سکولوں کی اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی محمد جیسا ہے، علی محمد جیسا ہے۔ یاد کریے آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ جب محمد نے صحابہ کو بھائی بھائی بنایا تھا، نبی نے کہا تھا ابو بکر عمر کا بھائی ہے کیونکہ ابو بکر عمر جیسا ہے، عبد الرحمن عثمان کا بھائی ہے کیونکہ عبد الرحمن عثمان جیسا ہے، ابو ذر سلیمان کا بھائی ہے کیونکہ ابو ذر سلیمان جیسا ہے، اور یا علی تو میرا بھائی ہے اس لیے کہ علی محمد جیسا۔ صاحب تشریف لائیں، بس 2 جملے سنیے اس کے بعد ممبر قبلہ کے حوالے کر دوں گا۔ باتیں رکی تھی نا ابھی، میں نے پتہ نہیں کہاں جانا تھا لیکن ٹائم کم ہے، پھر صحیح اگر تسی پھر میں بلاؤن دی غلطی کر لیں پھر صحیح انشاءاللہ۔ جس کے بچوں کا درزی بن گیا ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، واقعہ پورا نہیں پڑھنا، اندر سے جناب فضا کی آواز آئی، کون؟ بی بی درزی۔ تسی آج تک یہی سنیا ہے کہ جناب حسین نے آ کے کیا ماما اما، تو ہمیں پتا میرا لہجہ کچھ، میرا طریقہ بھی کچھ اور کریں گے۔ عید قریب ہے، نہ حسن کے پاس کوئی نیا جوڑا ہے نہ میرے پاس کوئی۔ تسی سنیا ہے کہ بی بی پاک نے وہ آخیا ہے حسین تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں غلط ہے، ایسا نہیں کہا۔ جانتے ہو کیا کہا؟ بی بی نے کہا حسین تمہارے کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں۔ گہرا جملہ تھا یار، ہر کسی کے لیے نہیں تھا یہ جملہ۔ اب یہی بات ہوئی، دستک ہوئی، جناب فضا نے کہا کون؟ آواز ہے بی بی درزی۔ بی بی فضا پھر پوچھتی ہیں کون؟ بی بی درزی۔ پھر پوچھتی ہیں، میں پوچھ رہی ہوں کون؟ بی بی درزی۔ جناب فضا کہتی ہیں میں جانتی ہوں تو کون ہے۔ کیا بات ہے یار، پتہ نہیں کون سکا۔ بی بی کہتی ہے میں جانتی ہوں تو کون ہے۔
अरे आके खुद बता दे कि मैं जिब्राइल हूँ, मैं अली का शागिर्द हूँ, मैं हुसैन को लोरियाँ देने वाला हूँ, मैं हुसैन को झूला झुलाने वाला हूँ। अरे यहाँ आकर मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, ए जिब्राइल अपना ओहदा बता दे। अजब नहीं, जिब्राइल की आवाज़ है कि असदाबाज पागल हो गया है। और मुझे बतूल ने दर्जी कहा है, जो बतूल की बात को रद्द करे वो लानतुल्लाह होता है। क्या बात है यार, क्या बात है यार। मौलाना हाथों को सलामत रखे। आप जी आखिरी भाई तक मिल के बोले हैदरी। आखिरी जुमला, उसके बाद मिंबर की के हवाले। और जुमला मेरे अभी ज़हन में आया, मिंबर पे बैठा और आज का ही जुमला है और आज ही मेरे ज़हन में आ गया। आज जुम्मा था ना, मैंने खुद सुना अपने इन कानों से। मेरे जुम्मे के बाद मेरे हर सुन्नी भाई ने मस्जिद से कहा, एक जुमला इस्लाम पढ़ते हैं कि शम्मा-ए बज़ में रिसालत पे मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, नहीं समझे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आइए ये पूछते हैं कुरान से, ये जान कौन है, ये जान कौन है, ये जान कौन है। और फिर इसी कुरान से पूछते हैं ये रहमत कौन है। तो जब मैंने कुरान से पूछा है कुरान बता तो सही ये जान कौन है, तो कुरान बोला अनफुसना व अनफुसकुम, अनफुसना व अनफुसकुम। तो समझ आई जान अली है। ये रहमत कौन है, तो कुरान बोला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जान अली है, रहमत मोहम्मद है, रहमत मोहम्मद है, जान अली है। और हर जुम्मे के जुम्मे मेरे सुन्नी भाई सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम और रख सर पे कुरान। ये कैसा इंसाफ हो गया। और जो अली जुम्मे के दिन अलैहि सलाम था, ये हफ्ते को रज़ी अल्लाह कैसे हो गया। भाई क्या कहने हैं हाथों के। आखिरी भाई तक मिल के बोले हैदरी। बस टाइम कम है, बस एक जोला मुसीबत का कहूँगा। अजमत भी बड़ी है तो मुसीबत भी बड़ी है। पूरा अशरा आपने सुना कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 10 मुहर्रम तक पानी खैमों में नहीं आया। जो शहीद 10 मुहर्रम को हुए थे, शहादत के बाद उन्होंने कौसर का जाम पी लिया। मैंने तारीख के औराक ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। मुझे तारीख ने नहीं बताया कि ज़ैनब कितनी देर प्यासी रही, सकीना ने कितनी देर तक पानी नहीं पिया। अज़ादारों, जब काफिला 9वें कदम पे था ना, मेरे मौला सज्जाद के कदम रुके। शिमर आके कहता है सज्जाद आगे क्यों नहीं बढ़ता, हम थोड़ा पत्थर का दिल तो है नहीं। अज़ादारों, मौला सज्जाद रो के कहते हैं मेरी सकीना नहीं मिल रही। अज़ादारों, 70 नेज़ा बरदार 70 लोहे के ताज़ियाने लेकर दश्ते नैनवा में हुसैन की सकीना को ढूंढ रहे निकले। आपका हक बनता है मुझसे पूछो असदाबाद सकीना कहाँ थी। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, सकीना उस लाशे के पास थी जिसकी दाएं की पसलियाँ बाएं आ गई थी और जिसकी बाएं की पसलियाँ दाएं आ गई थी। सकीना रो के कहती है अस्सलाम अलैका या अबता। अज़ादारों, पत्थरों ने हटना शुरू किया। हुसैन ने सकीना को अपने सीने पे लुटाया। एक हरामी की नजर पड़ी है, कहता है ये वही बच्ची है जिसकी वजह से सज्जाद आगे नहीं बढ़ता। अज़ादारों, 70 हरामियों ने मिलके हुज्जत खुदा के हाथों को खोलना चाहा, हुज्जत खुदा के हाथ नहीं खुले। मुझे इज्जत अली की कसम है, इन 70 हरामियों ने लोहे के ताज़ियाने हुसैन के हाथों पे मारे और खून का फवारा निकला। हुसैन ने हाथ नहीं खोले। एक हरामजादा कहता है मैं जानता हूँ और ये ज़ात का सैयद है और मैं ऐसा काम करूँगा ये सकीना को छोड़ देगा। अज़ादारों, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, इसने वही लोहे का ताज़ियाना पूरी कुव्वत से जनाबे सकीना को मारा। हुसैन के गले से आवाज़ आई सज्जाद और जल्दी आ और मेरी बेटी बेहोश।